صرف ٹریٹمنٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی نشہ نہ کرے. ٹریٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نشہ بھی نہ کرے اور مزے میں بھی ہو. اگر ٹریٹمنٹ کا یہ مقصد ہے کہ آپ کا نشہ ہم نے چھین لینا ہے یا فیملی نے اور ہم نے مل کے چھین لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دکھوں میں رہنا ہے اور آپ نے موڈ خراب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور آپ نے پریشان رہنا ہے، تو ٹریٹمنٹ کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. ٹریٹمنٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس اوریجنل وجہ سے آپ نے نشہ شروع کیا تھا، کوئی کمزوری، کیونکہ کوئی بندہ اس وقت تک نشہ نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے اندر کوئی ڈیفیشنسی یا کمی کمزوری نہیں ہوگی. کوئی کمی کمزوری ہے جو بندہ نشے سے پوری کرتا ہے، چاہے وہ نشہ چائے ہو، چاہے سگریٹ ہو، چاہے چرس ہو، چاہے شراب ہو، چاہے ہیروئن ہو، چاہے کوکین ہو. یہ کہیں نہ کہیں جو ہماری شخصیت کے اندر لیکیونہ ہوتا ہے، جو خلا ہوتا ہے، جسے ہم موڈ کی خرابی کہہ سکتے ہیں، مزاج کی خرابی کہہ سکتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں. تو علاج کا مقصد اگر صرف اتنا ہو کہ آپ نشہ چھوڑ دیں تو یہ تو آپ کو بارے میں نہیں ہونا چاہیے، فیملی کو بھی زیادہ تر بارے میں نہیں ہوگا. وہ ڈیفیشنسی 4 قسم کی ہوتی ہے. وہ فزیکل ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے، وہ سائیکولوجیکل ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے، وہ سوشل ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے، سوشل، اور وہ اسپرچول ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے. اور ان چاروں کی وجہ سے جو انسان کی فنکشنیلٹی ہے، جو فنکشن ہے، جو پرفارمنس ہے، وہ نیچے آ جاتی ہے. اب اگر کوئی بندہ 2 سال کے اندر شراب کے بغیر یا نشے کے بغیر گزارا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نشے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اگر کسی کا خیال ہے کہ نشہ کرنے کی کوئی اور وجہ ہے تو مجھے بتا دیں. نشہ کرنے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو موڈ اور مزاج کے اعتبار سے سنبھال سکتے ہیں 2 سال تک اور فنکشنیلٹی بھی آپ کی نارمل ہو، تو پھر نشے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے جس کا شکار آپ بھی ہو جاتے ہیں کہ لوگ نشہ کوئی ریکریشن کے لیے کرتے ہیں، شغل کے لیے کرتے ہیں، مزے کے لیے کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. سائنس اس بات کو نہیں مانتی، یہ بات درست نہیں ہے. لوگ نشہ ایک ہی وجہ سے کرتے ہیں اور وہ ہے موڈ اور مزاج کے پرابلمز، موڈ آلٹر کرنے کے لیے. کوئی مجھے بتائیے، آپ سے میں سننا چاہ رہا ہوں کہ 2 سال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ اگر شراب نہیں پئیں گے، ہم فرض کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ کسی بندے کو شیر کے پنجرے میں چھوڑ کے ہم فرض کر لیں کہ اگلے دن ہمیں شیر کی لاش نظر آئے گی. کتنی زبردست بات کی کہ 2 سال تک شیر کچھ نہیں کہے گا. اچھا، یہی 2 سال ہیں جو آپ ہمیں دے دیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ 2 سال بعد اگر آپ نے شراب پینی ہوئی تو پی لیجئے گا. ویسے میں نے ابھی اجازتیں دینا شروع نہیں کیا، تو یہ پہلی اجازت ہوگی کہ 2 سال آپ شراب بھی مت پیجئے اور فالو اپ میں بھی رہیے، اور اس کے بعد اگر آپ کی پھر بھی یہ تمنا ہوئی کہ مجھے شراب پینی ہے تو پی لیجئے گا، پھر اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں. لیکن پھر آپ اپنے آپ کو کچھ پہلے بنا چکے ہوں گے نا، اور آپ کو شراب کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، تو آپ ہنسیں گے اپنے اس بیان پہ کہ آفٹر آل آف دس میں کیوں پیوں گا شراب. کیونکہ شراب کیا کرتی ہے؟ شراب آپ کو ریلیکس کرتی ہے، شراب آپ کو اعتماد دیتی ہے، یعنی سوڈو کانفیڈنس دیتی ہے، ریلیکس کرتی ہے. شراب کیا کرتی ہے اور مجھے بتا دیں؟ بغیر کچھ محنت کیے سر انرجی کے چھوٹے چھوٹے نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہوتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر کیلریز ہوتی ہیں تو اس سے انرجی فیل ہوتی ہے. چلو، شراب آپ کو انرجی دیتی ہے، ریلیکس کرتی ہے، کانفیڈنٹ کرتی ہے. تو اگر آپ سیکھ لیں یہی چیزیں،
एतमाद सीख लें, यानी कॉन्फिडेंस को सीख लें। लोग कॉन्फिडेंट होते हैं शराब के बगैर भी, सीख लेते हैं लोग, और लोग शराब के बगैर भी रिलैक्स होते हैं, और लोग शराब के बगैर भी एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ खाते पीते हैं तो एनर्जी आ जाती है। मुझे अभी एनर्जी कम महसूस हो रही थी तो मैंने एक फ्रूट पैक खाया तो बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही है। जो कुछ शराब के लिए दुरुस्त है वो बाकी हर नशे के लिए दुरुस्त है। ये एक प्रिंसिपल है साइंस का कि जो चीज़ अल्कोहल के लिए दुरुस्त है, अल्कोहल को सिंबॉलिक समझा जाता है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो लोग दुख उठाते हैं वो शराब से उठाते हैं। अमेरिका में ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक 80 मिलियन लोग हैं जो कि शराब के बीमार हैं, 80 मिलियन, और इसके मुकाबले में 20 मिलियन हैं जो कि दूसरे नशों के शिकार हैं।